بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار لا يدعى في إضماره العموم۔ کہتے ہیں کہ عموم کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ اس سے اشارہ ہے سابقہ عبارت کی طرف کہ لا يدعى العموم فی المجمل، کہ کلام مجمل میں جو کلام اپنے اجمال کو دور کرنے کے لیے کسی پوشیدہ کلام کا محتاج ہو، ایسے کلام مجمل میں لا يدعى فی اضمارہ العموم، اس میں عموم کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا، اس میں عموم کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْمُجْمَلُ مِنَ الْقَوْلِ الْمُفْتَقَرِ إِلَى إِضْمَارٍ لَا يُدْعَى فِي إِضْمَارِهِ الْعُمُومُ۔ بھائی قرآن اور سنت میں بہت سے کلام مجمل آئے ہیں، ایسے کلام مجمل جن کا اجمال دور ہونے کے لیے کسی کلام کو پوشیدہ ماننے کی ضرورت پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ جو کلام وہاں پر مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، وہ کوئی متعین جملہ ہی پوشیدہ ماننا پڑے، اس میں آپ عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی پوشیدہ ہے یا یہ بھی پوشیدہ ہے یا یہ بھی پوشیدہ ہے، نہیں، کسی ایک کو ہی وہاں مقدر یا پوشیدہ یا محذوف کہہ رہے ہیں، آپ ماننا پڑے گا۔ جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج چند متعین مہینے ہیں، حج جو ہے چند متعین مہینے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ آپ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام مجمل ہے، یہ کلام کیا ہے؟ کلام مجمل ہے۔ کلام مجمل کا مطلب یہ ہے کہ حج تو ہم نے سنا ہے کہ ایک عبادت کا نام ہے، ہم جانتے ہیں کہ آدمی بیت اللہ کا سفر مخصوص عبادات اور ارکان کی ادا کرنے کی نیت سے احرام باندھ کر کرتا ہے تو اسے حج کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حج کہا جاتا ہے، جس کے ارکان ہیں، جس کے واجبات ہیں، جس کے افعال ہیں، اسے حج کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آیت مبارکہ کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حج چند متعین مہینے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کلام مجمل ہے، اور اس کا اجمال دور ہونے کے لیے کچھ جملے یہاں پوشیدہ ماننے کی ضرورت ہے۔ جب وہ پوشیدہ مانیں گے تب جا کر یہ کلام باری تبارک و تعالیٰ سے اجمال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر یا تو وقت احرام الحج اشہر معلومات، وقت احرام الحج یہ پوشیدہ ہے، یا وقت افعال الحج اشہر معلومات یہ پوشیدہ ہے۔ بات سمجھے؟ اب کسی ایک کو ہی پوشیدہ ماننا پڑے گا۔ آپ کہیں گے وقت احرام الحجی کو بھی پوشیدہ مانو اور وقت افعال الحجی کو بھی پوشیدہ مانو۔ پوشیدہ کلام میں یہاں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی پوشیدہ ہے، یہ بھی پوشیدہ ہے، یہ بھی پوشیدہ ہے۔ حج کے احرام کا زمانہ چند متعین مہینے، یا حج کے افعال کا زمانہ چند متعین مہینے۔ اب یہاں وقت احرام الحجی اس کو پوشیدہ مانا جاتا ہے، زیادہ تر اصولیین اس بات کی طرف گئے
کہ حج کے احرام کا وقت چند متعین مہینے شوال سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج ابتدائی جو ایام ہے وہاں تک اس کا زمانہ باقی ہے۔ تو یہ حج کے احرام کا زمانہ ہے، حج کے احرام کا زمانہ ہے، وقت احرام الحج۔ کہہ رہے ہیں بعضهم یزمر، بعض لوگ پوشیدہ مانتے ہیں وقت احرام الحج اشہر معلومات، و بعضهم یزمر وقت افعال الحج اشہر معلومات، فالحمل علیہما لا یجوز۔ دونوں جملوں پر محمول کرنا جائز نہیں ہے، دونوں جملوں پر محمول کرنا جائز یعنی آپ وقت احرام الحج پر بھی اسے محمول کرو اور وقت افعال الحج پر بھی محمول کرو جائز، بل یحمل علی ما يدل الدلیل علی انہ یراد بہ، بلکہ اسے محمول کیا جائے گا اس مقدر کلام پر، اس پوشیدہ کلام پر جس پر دلیل رہبری کرے کہ یہاں یہ پوشیدہ کلام مراد ہے، الا انہ یراد بہ لأن العموم من صفات النطق۔ عموم کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے یہاں پر؟ اس لیے کہ عموم نطق کی صفات میں سے ہے، اور وقت احرام الحج یا وقت افعال الحج یہ نطق نہیں ہے، منطوق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مستور ہے، پوشیدہ ہے، مقدر ہے۔ فلا يجوز دعواہ فی المعانی، لہذا پوشیدہ کلاموں میں عموم کا دعویٰ کرنا جائز نہیں، پوشیدہ کلام میں عموم کا دعویٰ کرنا جائز۔ لہذا پتہ چلا کہ قرآن میں، سنت میں، کلام عرب میں اگر کہیں پر کوئی کلام مجمل آ جاتا ہے اور وہ کلام مجمل ایسا ہے کہ اس کا اجمال دور ہونے کے لیے پوشیدہ کلام، محذوف کلام، مقدر ماننا ضروری ہے، تو وہ جو محذوف کلام ہے وہ کسی ایک ہی کو ماننا پڑے۔ آپ کہیں گے یہ بھی محذوف ہے، یہ بھی محذوف ہے، یہ بھی محذوف ہے، عموم کا دعویٰ وہاں پر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عموم جو ہے نا وہ نطق کی صفات میں سے، اور یہ تو محذوف ہے، مستور ہے، وہاں آپ عموم کا دعویٰ کرنا جائز، وہاں آپ کے لیے عموم کا دعویٰ کرنا جائز۔ فلا يجوز دعواہ فی المعانی۔ اب آگے دوسری مثالیں دے رہے ہیں حدیث مبارک سے، جیسے یہ قرآن کریم کی مثال دی، الحج اشہر معلومات، حج چند متعین مہینے، یہ کلام مجمل ہے، اس کا اجمال دور ہوگا جب آپ وقت احرام الحج کو یہاں پوشیدہ مانیں گے، جب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ حج کے احرام کا زمانہ چند متعین مہینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو مجمل ہے، ایک ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد میں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد۔ اب لا صلاۃ نہیں ہوگی کیا مطلب؟ مطلب صحیح نہیں ہوگی یا صحیح ہو جائے گی، فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کو کامل ثواب نہیں ملے گا، مکمل ثواب نہیں ملے گا، کیا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں کسی ایک چیز کو ہی پوشیدہ ماننا پڑے گا، اور شواف اصولیین یہاں کمال صلاۃ کو پوشیدہ مانتے ہیں کہ مسجد کے پڑوسی کو کامل ثواب اسی وقت ملے گا نماز کا جبکہ وہ مسجد میں جا کر فرض نماز ادا کرے۔ سنت نماز تو خیر اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے اسے، لیکن فرض نماز جو ہے مسجد میں جا کر ہی پڑھنا چاہیے، تب اسے کامل ثواب ملے گا۔ تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث کا جملہ اتنا ہی ہے، یہ حدیث مجمل کہلاتی ہے۔ جب تک آپ یہاں پر کمال ثواب کو پوشیدہ نہیں مانتے، اس حدیث کا جو اجمال ہے
اس کا جو اضمار ہے دور نہیں ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر پوشیدہ کسی ایک ہی کلام کو ماننا پڑے گا۔ آپ کہیں گے یہ بھی پوشیدہ وہ بھی پوشیدہ، کام چلے گا۔ لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کے۔ نکاح نہیں ہوتا ہے کیا مطلب؟ نکاح وجود میں ہی نہیں آتا، یا شرعی طور پر نکاح صحیح نہیں ہوتا، یا نکاح کی وجہ سے جو کامل ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ مطلب کیا؟ الگ الگ مطالب ہو سکتے ہیں نا۔ لا نکاح تو کہتے ہیں یہاں پر صحت کو پوشیدہ مانے کہ لا یصح النکاح الا بولی، ولی کے بغیر شرعاً نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ والد ہے، والد کی اجازت نہ ہو یا والد نے وکالت نہ دی ہو تب تک نکاح صحیح ہوتا نہیں ہے، چاہے شوہر گواہوں وغیرہ کے ذریعے سے صیغے وغیرہ ادا کیے جائے، لڑکی راضی ہو، لیکن تب بھی نکاح ہوتا نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی، تو لا نکاح ہے، لا یصح النکاح، عدم صحت کو یہاں پر پوشیدہ مانیں گے۔ ایک ہی چیز کو یہاں پوشیدہ مانا چاہیے، بات سمجھے؟ یہاں مختلف چیزوں کو پوشیدہ مانیں گے نہیں۔ یہ کلام مجمل ہے، حدیث مجمل ہے، اس کا اجمال دور ہوگا۔ اس کا اجمال کب دور ہوگا؟ جب کہ آپ کسی پوشیدہ کلام کو یہاں پر مانیں گے۔ آگے ایک اور حدیث کی مثال دے رہے، لا احل المسجد لجنب ولا لحائض۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد کو کسی جنوبی یعنی ناپاک شخص جسے غسل کی ضرورت ہے، حدث اکبر جسے لاحق ہوا ہے، اس کے لیے اور حائضہ کے لیے حلال نہیں کرتا۔ اب مسجد کو حلال نہیں کرتا ہوں، حلت یا حرمت یہ احکام شریعہ ہے، اور احکام کی نسبت جو ہوتی ہے وہ اعیان کی طرف نہیں ہوتی ہے، چیزوں کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ احکام کی نسبت کس طرف ہوتی ہے؟ احکام کی نسبت ہوتی ہے مکلف بندے کے افعال کی طرف، مکلف بندے کے کہ آپ کے لیے کھانا، یہ چیز کھانا آپ کے لیے حلال ہے، یہ چیز آپ کے لیے پہننا حلال ہے، یہ چیز آپ کے لیے اوڑھنا حرام ہے، یہ چیز آپ کے لیے پینا حرام ہے۔ تو حلت یا حرمت یہ ایسے احکام شریعہ ہیں جن کی نسبت مکلف یعنی بندے مکلف کے افعال کی طرف ہوتی ہے، تصرفات کی طرف ہوتی ہے، اعیان کی طرف ہوتی نہیں۔ اور یہاں پر عدم حلت کی نسبت کی گئی کس کی طرف؟ مسجد کی طرف، عین کی طرف۔ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حدیث مجمل ہے، یہ حدیث مجمل ہے، اور اس کا اجمال دور ہوگا اس وقت جب کہ یہاں پر کوئی کلام پوشیدہ مانا جائے۔ اس کا اجمال کب دور ہوگا؟ جب کہ یہاں پر کوئی کلام کیا کیا جائے؟ پوشیدہ مانا جائے۔ لا احل المسجد لجنب ولا لحائض، میں مسجد کو یعنی مسجد میں ٹھہرنے کو، لا احل لبس المسجد، مسجد میں ٹھہرنے کو میں حلال نہیں کرتا ہوں جنوبی کے لیے اور حائضہ۔ تو ہو گئی نا، حلت کی نسبت کس طرح ہو گئی؟ مکلف بندے کے فعل کی طرف، اس لیے کہ ٹھہرنا ایک عمل ہے، اس کی طرف نسبت ہو گئی۔ تب جا کر اس حدیث کا اجمال کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس حدیث کا اجمال کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک ہی چیز پوشیدہ مانی جائے گی۔ آپ کہیں گے اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو، نہیں۔ آپ کہیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کو میں حلال نہیں قرار دیتا، یا مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے کو حلال قرار نہیں دیتا، اس کو بھی پوشیدہ مان سکتے ہیں۔ تو عموم کا دعویٰ یہیں نہیں کر سکتے، عموم کا دعویٰ یہاں نہیں کر سکتے۔ رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، 3 لوگ مرفوع القلم، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک کہ وہ اس کا دماغ صحیح نہ ہو جائے، اور ایک آدمی سو رہا ہے جب تک بیدار نہ ہو، وہ مرفوع القلم ہے۔ رفع القلم عن ثلاثۃ۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہے نا، حدیث مجمل ہے، قلم اٹھا لیا گیا 3 لوگوں سے،
ظاہر میں کسی کو معنی سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ کہ مرفوع القلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مرفوع القلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر میں معنی کسی کے سمجھ میں آتا نہیں۔ جب یہاں پر کوئی کلام پوشیدہ مانتے ہیں، کوئی کلام پوشیدہ مانتے ہیں کہ شرعی فرائض کا جو قلم ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے 3 افراد سے، تب جا کر اس حدیث کا صحیح معنی سمجھ میں آتا ہے۔ وما اشبہ، اور اس کے مشابہ جو بھی احادیث ہے، مجملاً جو حدیث مجمل ہے، منع من دعوی العموم فی، تو مجمل احادیث میں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یعنی ان کے اندر جو کلام مقدر ہے وہ کلام میں عموم کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لأنہ یجعل المراد معنی غیر مذکور، اس لیے کہ یہاں پر مراد ایسا معنی ہے جس کا تذکرہ نہیں ہو۔ ممکن ہے کہ ایک چیز مراد ہو دوسری مراد نہ ہو، فلا یجوز دعوی العموم فیہ، تو اس میں عموم کا دعویٰ کرنا جائز نہیں۔ ومن الفقہاء من قال، بعض فقہا کا کہنا یحمل فی مثل ھذا علی العموم فی کل ما یحتمل لأنہ اعم فائدہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام مجمل میں جتنے مقدرات ہیں جن کا امکان ہے ان کو وہاں پوشیدہ مان سکتے ہیں، جتنے پوشیدہ کلام کا امکان ہے ان تمام کو پوشیدہ مانیں گے۔ کلام مجمل میں کیا کریں گے؟ ان تمام کو پوشیدہ مانیں گے تاکہ فائدہ عام تام ہو، تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی یہاں پر پوشیدہ مانا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا کہنا، لا نکاح الا بولی، صحت نکاح کو بھی پوشیدہ مانو اور کمال نکاح کو بھی پوشیدہ، لا احل المسجد لجنوب ولا لحائض، مرور کو بھی پوشیدہ مانو، لفظ کو بھی پوشیدہ مانو، قرأت قرآن کو بھی پوشیدہ مانو، اور صلاۃ نماز پڑھنے کو بھی پوشیدہ، تمام کو پوشیدہ مانو، یہ ان کا کہنا، تاکہ تمام کو فائدہ عام ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہاں پر کون کون سے کلام پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ امام شیرازی کو یہ بات تسلیم نہیں، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات تسلیم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموم جو ہے نا، عموم یہ نطق کے صفات میں سے، اور یہ پوشیدہ کلام ہے، محذوف کلام ہے جسے نطق کا درجہ حاصل نہیں ہے، یہ تو مفہوم کے درجہ حاصل ہونے والا کلام ہے، اور اس میں آپ عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ومنہم من یحملہ علی الحکم المختلف، دوسری جماعت وہ ہے جو کہتی ہے مختلف فی جو احتمال ہے اس کو پوشیدہ مان، متفق علیہ کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ لأن ما سواہ معلوم بالاجماع، مختلف فی احتمال تو تمام کو پتہ ہے، مختلف فی معلوم، متفق علیہ احتمال تو تمام کو معلوم ہے، مختلف فی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ متفق علیہ یعنی جو احتمال ایسا ہے جو تمام کے یہاں پر متفق ہے وہ تو تمام کو پتہ ہے، لیکن مختلف فی کا کسی کو علم نہیں ہے، تو مختلف فی احتمال جو ہے اس کو وہاں پر پوشیدہ مانا جائے، وہاں اس کو پوشیدہ مانا جائے۔ وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْجَمِيعِ لَا يَجُوزُ، یہ تمام کے تمام غلط ہے، اس لیے کہ ہم یہ چیز بیان کر چکے ہیں کہ تمام احتمالات پر محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْعُمُومَ، وہاں ایسے کوئی الفاظ بھی نہیں ہیں جو عموم کا تقاضا کرے۔ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ، مختلف فی احتمال پر محمول کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لِأَنَّ احتمالہ لِمَوْضِعِ الْخِلَافِ وَلِغَيْرِهِ وَاحِدٌ، اس لیے کہ اگر آپ مختلف فی احتمال کو وہاں پر مراد لیں گے اور متفق علیہ کو چھوڑ دیں گے، سوال پیدا یہ ہوگا کہ آپ نے متفق علیہ کو کیوں چھوڑ دیا، مختلف فی کو کیوں لیا؟ آپ کو وجہ ترجیح بتانی پڑے گی، اور یہ کہیں گے آپ اگر کہ متفق علیہ تمام کو معلوم ہے، مختلف فی کا پتہ نہیں اس لیے ہم نے مراد دیا، تو یہ کوئی وجہ ترجیح نہیں، اور وجہ ترجیح کے بغیر آپ کسی کو فوقیت دے دے، کسی کو پیچھے ہٹا دے، یہ جائز نہیں ہے۔
ولا يجوز حمله على موضع الخلاف، مختلف فی احتمال کو محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متفق علیہ احتمال اور مختلف فی احتمال دونوں برابر، لہذا ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی تخصیص کرنا لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ یہ ترجیح بلا مرجح ہے جو شرعاً صحیح نہیں۔ بہرحال پوری فصل کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ کلام جو کلام مجمل ہو، جس کا اجمال کسی پوشیدہ کلام کے ذریعے سے ختم ہوتا ہو، جیسے الحج اشہر معلومات کلام مجمل ہے، اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کا اجمال ختم ہوتا ہے وقت احرام الحج کو پوشیدہ ماننے کی وجہ سے، تو صرف وہاں ایک ہی کو پوشیدہ ماننا پڑے گا، ایک سے زائد پوشیدہ ماننا، عموم کا دعویٰ کرنا وہاں صحیح نہیں ہے۔ اور وہ احادیث مبارکہ جو احادیث مجملہ کہلاتی ہے، جن کا اجمال ختم ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ کسی کلام کو پوشیدہ ماننے کے ذریعے سے، تو ان کا اجمال بھی ایک ہی کو پوشیدہ ماننے سے ختم، ایک سے زائد کو وہاں پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔